جو مجھ کو آتا ہے جو مجھ کو بھاتا ہے جو بازار چاہتا ہے، جو مجھ کو آتا ہے جو مجھ کو بھاتا ہے جو بازار چاہتا ہے، جب ان تینوں کا کمبینیشن بن جاتا ہے تو پھر اتنا پیسہ آتا ہے، اتنا پیسہ آتا ہے کہ انسان گنتے گنتے تھک جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی، جو مجھ کو آتا ہے، جو مجھ کو بھاتا ہے اور جو مجھ کو چاہتا ہے، جو بازار چاہتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، مجھ کو کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے انسان سے جب کسی سے پوچھیں کہ مطلب جو مجھ کو آتا ہے، اس کو انسان بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ جب وہ اپنے اندر گروان کے اندر جھاتی مارتا ہے، وہ دیکھتے اوہو مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں کیا دکھاؤں دنیا میں، وہ بڑا یونیک ہے، اس کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا آن لائن کام کروں، میں کیا یوٹیوب کے اوپر چینل بناؤں، میں میرا کنٹینٹ کون دیکھے گا، میں کون سا بزنس کروں، میرا بزنس کب بڑا ہوگا۔ تو اس چیز کے اوپر لوگ غور کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک چیز آپ کو آتی تو ہے، کیا آپ کو وہ کرنے میں پسند ہے جو مجھ کو بھاتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک کام کرنا آتا ہے۔ مجھے فار ایگزامپل اینٹیں یہاں نیچے سے اوپر لے کے جانا آتی ہے، یعنی کہ میں ایسے اینٹیں پکڑو اور اوپر کی منزل پہ لے جاؤ، اب یہ مجھے آتا تو ہے، کیا یہ مجھ کو بھاتا بھی ہے، کہ کیا اس کو میں جو ہے نا سارا دن کرتے رہ سکتا ہوں، جب تھک جاؤں پھر بھی کرتے رہ جا سکتا ہوں، اس کو 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کرتے رہ سکتا ہوں، 5 سال 10 سال کرتے رہ سکتا ہوں اس کو، مطلب آتا تو ہے، کیا مجھ کو بھاتا بھی ہے اس کو کرنا، کیا میں اس کے کرنے سے تھکتا تو نہیں ہوں، کیا مجھے میرا دل تو اس سے بور نہیں ہو جاتا ہے۔ جو مجھ کو آتا ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط، جو مجھ کو بھاتا ہے، اب آپ کو بھانا بھی چاہیے، آپ کو پسند بھی ہے، جو بازار چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اس چیز کی، جو آپ کو آتا ہے اور جو آپ کو بھاتا ہے، کیا اس سے دنیا میں کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، کیا اس چیز کو کوئی پسند بھی کر رہا ہے، دنیا کے اندر کسی اور کو بھی چاہیے وہ جو چیز آپ کی ہے۔ تو اگر یہ تین چیزوں کے اوپر اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ کا بزنس بڑا بزنس بن جاتا ہے، آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، آپ کا یوٹیوب چینل چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے، آپ کے 1000 سبسکرائبر 1 ملین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا 1 لاکھ انکم 1 کروڑ پہ کنورٹ ہو جاتی ہے، آپ کا جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ دیکھیں۔ پہلی چیز وہ میں کہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوگی، تھوڑے سے جو نا وہ تکلیف دہ الفاظ استعمال کرنے والا ہوں، لیکن انسان اپنے اندر جھاتی مارتے وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی یہی لگتا ہے نا آپ کو کچھ نہیں آتا، تو دیکھیں سب سے دنیا میں گھٹیا کام کون سا ہے؟ سب سے وہ کہتے ہیں کوئی گھٹیا اور نیچ کام کسی کو لگتا ہے وہ بھیک مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اب آپ کو ایک بھکاری کا قصہ سناتا ہوں۔ ببن نامی ایک فقیر جو ہے سارا دن بسوں کے اڈوں پر بھیک مانگتا تھا۔ اس کا جو قد 6 فٹ تھا، عمر لگ بھگ 50 سال کے قریب تھی، رنگ اس کا سیاہ اور جسم اس کا کٹھور تھا۔ اب اس کا طریقہ کیا تھا بھیک مانگنے کا؟ وہ سخت سردی ہو یا گرمی، وہ اپنے جسم کے اوپر سفید کلر کا ایک بڑا عمدہ لباس زیب تن کر کے رکھتا تھا۔ وہ 100 روپے سے کم کسی سے قبول ہی نہیں کرتا، 100 روپے سے کم دینے والوں کو وہ بڑی شان بے نیازی سے واپس کر دیتا تھا۔ بوڑھوں کو بیت اللہ کی زیارت کی اور جوان آدمی کو خوبصورت بیوی کی نوید سنانا، بیماروں کو شفا کی اور بچوں کو امتحان میں کامیابی کی دعا دینا اس کا معمول تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد وہ بخشو دودھ والے کی دکان پہ جاتا اور اس کے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھ جاتا۔ بخشو ببن کو دیکھ کے مسکراتا اور ببن کا آرڈر مستقل تھا۔ بخشو ایک پیالے کے اندر 3 پاؤ دودھ، 1 پاؤ ملائی اور 1 پاؤ جلیبی ڈال کے لے آتا اور بخشو کو دے دیتا۔ بخشو اتنی دیر میں اپنے سارے دن بھر کی کمائی کے گن کے اس کے 3 حصے بنا لیتا، اس کی 3 الگ الگ تھیلیاں بنا لیتا۔ بخشو اس کو دودھ دیتا، ببن دودھ پی کے اس کے بعد ایک پرانے سے رومال سے اپنی بڑی سی مونچھوں کو صاف کرتا اور اس کے بعد کہتا یا اللہ سب کی خیر، اور وہاں سے اٹھ کے گھر چلا جاتا۔ یہ منظر ایک انسان دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس انسان نے جا کے ببن سے پوچھا ببن کیا تم اپنے کام سے مطمئن؟ تو ببن نے اس کو جواب دیا، ببن نے کہا باؤ جی لعنت ہے ایسے کاروبار کے اوپر کہ جس کو کرنے کے بعد اس پہ فخر کی بجائے اس پہ خوشی کی بجائے شرمندگی ہو، اور بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے کام سے مطمئن نہ ہو۔ میں الحمدللہ اپنے کام سے خوش اور مطمئن ہوں، اور میرے کسٹمر بھی میرے دعاؤں اور میرے کام سے مطمئن نہ ہوتے تو میری مرضی کا من چاہا معاوضہ مجھے نہ دیتے۔ اس کے بعد اس نے ببن سے کہا کہ یہ کیا راز ہے کہ تم اپنے دن بھر کی کمائی کے 3 حصے بناتے ہو، 3 تھیلیاں بناتے ہو؟ ببن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس نے کہا باؤ جی یہ بات بھی سچ ہے کہ دولت میں بڑی طاقت ہے، لیکن اصل مزہ تو دولت کو خرچ کرنے میں ہے، کہ دولت کو خرچ کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ میں دن بھر کی کمائی کے 4 حصے بناتا ہوں، دن بھر کی کمائی کا 25% میں اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا سمجھتا ہوں، اس 25% میں اچھی خوراک کھاتا ہوں، اچھا لباس زیب تن کرتا ہوں اور بڑے کرو فر سے رہتا ہوں۔ باقی دن کی آمدنی کا 50% حصہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں 50% حصہ جو ہے نا جا کے 2 تھیلیاں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں اور اپنے تمام قسم کے معاشی معاملات سے دور ہو جاتا ہوں، اور آمدنی کا 25% حصہ میں جا کے بینک میں جمع کروا دیتا ہوں تاکہ کسی بھی مشکل صورتحال کے اندر، مشکل حالات کے اندر کسی کے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔
تو دیکھیں ایک فقیر جو ہے نا، ایک ببا نامی فقیر کو بھی زندگی میں اتنا کچھ پتا ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا آتا ہے. مطلب اگر ایک بھیک مانگ رہا ہے، وہ باقی بھیکاریوں میں ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے. بھیک مانگنے کے اندر بھی اگر اس کسی کو پتا چل جائے کہ میرے اندر کوئی خاص سکل ہے تو وہ بھکاریوں میں ٹاپ کے نمبر پہ آ سکتا ہے. اور اس کا جواب دیکھیں، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم جو کام کر رہے ہو کیا تم اپنے کام سے مطمئن ہو، تو اس نے کہا بالکل لعنت ہے ایسے کاروبار کے اوپر جس کو کرنے میں خوشی کی وجہ شرمندگی ہو. میں اپنے کام سے مطمئن ہوں اور میرے کسٹمر بھی میرے کام میری دعاؤں سے مطمئن ہے، کیونکہ اگر وہ مطمئن نہ ہوتے تو میری مرضی کا من چاہا معاوضہ نہ دیتے. تو دیکھیں اگر اس کو بھی اتنا پتا ہے، دنیا میں ایک بھیک مانگنا جو ہے نا وہ بھی ایک سکل ہے، اس میں بھی اگر آپ کو ایکسپرٹیز ہو تو آپ ٹاپ کے بھکاریوں میں آ سکتے ہیں. تو آپ کے اندر تو اللہ نے بہت نایاب قسم کی جو ہے نا سکلز رکھی ہیں. ایک دفعہ آپ کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کنسیو بلیو اچیو، وہ کہتے ہیں کہ کنسیو بلیو اچیو. پہلے آپ نے اے بی سی سنا ہوگا، اے بی سی، اب سی بی اے پڑھ لیں، کنسیو بلیو اچیو. جو آپ اپنے مائنڈ کے اندر پہلے کنسیو کرتے ہیں، پھر جس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو دماغ کے اندر آپ یقین کر لیتے ہیں جس بات پہ، ایک دن وہ آپ اچیو کر لیتے ہیں. ہیلو فرینڈز، میں مبین کھوسا اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل مبین کھوسا آفیشیل کے نام سے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجیے گا. جو لوگ لائک کمنٹ شیئر نہیں کرتے ان کے لیے میں شیئر کہتا ہوں، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. جو لائک کمنٹ نہ کرے وہ کالا ہو جائے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.